اکثر اس میں بلنڈرز کرتے ہیں. یہاں ایک زبردست بات آپ نے حضرت بتائی، غریب کو پیسے دینا لازم ہے، بس سارے جنا تجربات جو وہ دین پر کرتے ہیں. حلال کا راستہ بند ہو گیا ہے اور حرام یعنی گرل فرینڈ کلچر آسان لگتا ہے. 3 گھنٹے تقریر کریں گے، مجال ہے ایک مسئلہ بیان نہیں کرتے. پورے معاشرے کی سینیٹیشن کی ضرورت ہے. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. رزق صرف پیسے کا نام ہے. وظیفہ دعا کی طرح ہے. ہر عالم کو چاہیے کہ انگلش میں اسپیچ اور اسپیک بہترین کرے. مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو میں مار مار کے پٹائی کر کر کے نوجوانوں کی شادیاں کرواؤں گا. ہم لوگوں کے سوالات کی طرف آتے ہیں جو ہمارے پچھلے ایپیسوڈز کے کامنٹس کے بعد لوگوں نے ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اور دیگر میں بھی کیے. ایک نوجوان کہتے ہیں کہ کیریئر پہلے ہے یا شادی. میرے والدین کہتے ہیں کہ پہلے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد ہم آپ کی شادی کریں گے، جبکہ میری عمر اس وقت 25 سال ہو چکی ہے اور میری اس وقت سب سے جو بنیادی ضرورت ہے وہ شادی ہے. دین اس معاملے میں اعتدال کا کیا راستہ دکھاتا ہے؟ جی، اس کے لیے آپ کے لیے ایک حدیث ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس میں طاقت ہو، کیریئر اس کا مضبوط ہو اور پیسے اس کے پاس ہو، وہ شادی کرے. تو والد صاحب ٹھیک فرماتے ہیں کہ پیروں پر کھڑے ہو جاؤ. ہاں، آپ نے صرف شادی تو نہیں کرنی ہے نا، بل بھی دینا ہے، وہ ابو دے گا. فلیتزوج کے سے پہلے ہے من استطاع منکم الباءۃ، جس کے پاس مال کی طاقت ہو، کیریئر ہو، اپنے پیروں پر کھڑا ہو، وہ شادی کرے. اور اگر وہ نہ ہو، آگے حدیث ہے کہ وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، وہ اس کا توڑ ہے، شہوت کا توڑ ہے. تو آپ کو ہم یہی کہیں گے کہ محنت کرو، مزدوری. ہم نے علماء سے تو یہ بھی سیکھا ہے کہ وہ آنے والی تو اپنا رزق نصیب لے کے آتی ہے. جی، تو آپ بھی کچھ دیں گے نا، وہ تو لے کر آئے گی، اپنے لیے لائے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی. فسوف یغنیکم اللہ بہ. ہاں، لیکن آپ بھی تو محنت کریں. مجھے یاد ہے میرے جب سسر آئے، والد صاحب نے کہا بھی یہ ابھی پڑھ کے آیا ہے، یہ تو ابھی کچھ نہیں کرتا، یہ تو ابھی اسکول ہے میرا، تو یہاں میرے ساتھ. تو میرے سسر نے کہا کہ جہاں 2 روٹیاں اس کی پکتی ہیں وہاں ہماری بیٹی بھی کی بھی پک جائیں گی، جس کمرے میں یہ رہتا ہے وہاں ہماری بیٹی بھی رہ لے گی. تو کیا اسلام سادگی اور اس طرح سے پسند نہیں کرتا چیزوں کو؟ یہی خرچہ وہ پیدا کرے، جو آپ کے ابو کا خرچہ تھا نا، وہی خرچہ وہ پیدا کرے تو شادی کرے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرو جی، اور زنا کو مشکل بناؤ. نکاح کو اگر مشکل بناؤ گے تو زنا آسان ہوگا. تو پیروں پر کھڑا ہونا یہ بھی ہے. ہم کراچی میں ہوتے تھے، بندرو ٹاؤن میں 1983 میں، تو وہاں پر جو نا شادیاں ہوتی تھی، ہر آدمی کی عمر 30-35 سال ہوتی تھی. تو یہ پیروں پر کھڑا ہونا تو نہیں ہوا نا. ہاں، یا جہیز ہم خریدیں گے اور گاڑی خریدیں گے اور بہت زیادہ لاکھوں روپے ہوں گے، تو یہ بات بھی غلط ہے. ہاں، اگر ہمارے معاشرے میں جو ہمارا اور آپ کا معاشرہ ہے، اس میں والدین ہی سارا خرچہ برداشت کرتے ہیں. تو اگر سادگی کے ساتھ وہ آپس میں رہیں اور والد مالی اعتبار سے مضبوط ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی شادی کرا دی. آپ کی میری بات ہے کہ نکاح اتنا مشکل ہو گیا کہ یہ مٹیریلسٹک ایک دنیا ہے. جی جی، جو شادی مشکل کرتے ہوئے 25-30 لاکھ روپے جو شادی پہ لگا رہے ہیں، اس 25-30 لاکھ سے بزنس اسٹیبلش ہو سکتا ہے. وہ 25-30 لاکھ میں وہ جوڑا 2 سال تک اپنا گزارا کر سکتا ہے. بالکل بہترین طریقے سے. بالکل بالکل. تو یہ نہیں کرتے نا جی. ہاں، ایک تو آپ والی بات سادگی ہونی چاہیے، آپ والی بات والد صاحب تعاون فرمائیں. ہاں، لیکن باعت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکی آئے نا تو ادھر اس کے پاس بستر بھی ہو، چارپائی بھی ہو، گھر کا سامان بھی ہو، الگ کمرہ بھی ہو. والد صاحب کے ساتھ کمرے میں تو وہی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب ایک کمرہ اس پہ گزارا نہیں ہے. جی جی، اب 2 روٹیوں کے ساتھ انہیں شاورما بھی چاہیے، برگر بھی چاہیے، چیزیس کا پیزا بھی چاہیے. جی جی، اس کے لیے تو پھر وہ من استطاع ہی ہے. پھر تو غلط ہے نا، پھر تو غلط ہے، پھر تو یہ گھومتا رہے آدمی بیچارہ. صحیح ہے، اگر سنت پر نہیں چلے گا. تو یعنی آسانی سنت میں ہی ہے، سہولت سنت میں ہی ہے، راحت سنت میں ہی ہے. ان اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونہ، وہی شادی بابرکت ہے جس میں خرچے کم ہیں. لیکن جی اگلا سوال بھی اس سے ملتا جلتا ہے. مفتی صاحب سے یہ پوچھیں کہ آج کل نوجوانوں کے لیے شادیاں اتنی مشکل اور مہنگی کر دی گئی ہیں کہ سمجھیں حلال کا راستہ بند ہو گیا ہے اور حرام یعنی گرل فرینڈ کلچر آسان لگتا ہے. اس کا گناہ گار کس کے ذمہ ہے؟ والدین پہ، معاشرے پہ، یا مجھ پہ؟ جواب یہ کہ والدین پر ہے. یہ حدیث میں آیا ہے، اگر والدین کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، زمین ہے، الگ گھر ہے، تو فوراً
بیٹے کی شادی کرائے. میں نے 3 بیٹوں کی شادیاں کرائی 18-19 سال کی عمر میں. بیٹیوں کی شادیاں کرائیے, خود 2 بیٹیوں کی شادیاں کرائیے 17 سال میں. ہم سنت پر چلتے نہیں. میں نے 5 بھانجیاں دی ہیں, 5 علماء کو دی ہیں. میں نے ان کو 3 لاکھ روپے بھی دیے اور بھانجیاں بھی دی. تو سنت پر ہم چلتے ہی نہیں ہیں. یہ مصیبت ہے نا. اگر ان اعظم النکاح برکتاً ایسرها مؤونہ, اگر ہم اس پر چلے کہ وہ شادی اور نکاح بابرکت ہے جس میں خرچے کم ہو, والدین تعاون بھی کرے, باقی بھائی بھی تعاون کرے, تو واقعتاً یہ راستہ جنا تو والدین بھی گناہ گار اور آپ بھی گناہ گار ہیں. اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ اگر آپ کو حلال نہیں مل رہا ہے تو آپ جو نا کسی سے چوری کریں اور شورما کھائیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ حلال شورما نہیں مل رہا ہے تو آپ ڈاکہ ڈالیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. حلال نکاح نہیں مل رہا ہے تو آپ بدکاری کریں. لا یزنی الزانی وہو مومن, جو آدمی بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا ہے. جی جی. بہرحال پورے معاشرے کی سینیٹیشن کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے ہمارے معاشرے کو لیکن عمار بھائی یہاں پر مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں سناتا ہوں, بڑی اچھی ہے. وہ آپ کے مسائل اور ان کا حل لکھتے تھے اخبار میں. میں بھی اکثر وہ لکھتا تھا. شامزی رحمۃ اللہ والے جو سوال و جواب ہے وہ بھی میں نے لکھے ہیں, لدھیانی صاحب والے بھی لکھے ہیں, اور رحمہ اللہ اسی طرح ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب والے بھی. تو پرانی باتیں میں کر رہا ہوں. جب ہم وہاں پڑھتے تھے تخصص میں تھے تو ہم حوالے تیار کرتے تھے. وہاں لدھیانی صاحب نے ایک بات عجیب کی حضرت. انہوں نے فرمایا کہ بات گول مگول ہو کر معاشرے میں جو غلطیاں افراد میں, بات حکمران پر آتی ہے, بس حکمران پر آتی ہے. اب دیکھو حکمران کے بہت سارے کام ہیں, بلکہ اس کا ایک الگ سوال آپ کریں تو حکمران کیا کرے, حکمران کیسے ہونا چاہیے, اس پر بھی آپ مجھ سے ایک سوال کریں. ویسے ابھی جو 18 سال سے پہلے پابندی لگا دی ہے شادی پہ, تو وہ تو سیدھا سادہ حکمرانوں کے کھاتے میں ہی جا رہا ہے نا. جی جی جی. 18 سال سے پہلے شادی کریں گے تو وہ قانوناً جرم ہے. جی جی. ایون باپ جیل میں جائے گا. آپ نکاح پڑھانے والے ہیں وہ سب دھیان سے کریے گا. آپ بھی ہم ریکارڈنگ کو جو اگلی بار مس نہ ہو جائے, وہ کہتے ہیں نکاح خواہ بھی 2 سال کریے جیل میں جائے گا. ماشاء اللہ. یہ تو حکمران. میں بات بتا رہا تھا تو یہ جو کیا میں بات بتا رہا تھا, معاشرے کے ذمہ گناہ یا حکمرانوں کے حکمران. دیکھو یہ جو حکمران ہیں نا, ان کے بہت سارے کام ہیں. جی. ان کاموں میں سے اونچے کام جو ہے نا عمار بھائی وہ 11 ہے, اور 11 میں اونچے کام 4 ہیں. 4 اونچے کام حکمران کے کیا ہیں؟ اقام الصلاۃ, نماز پڑھوانا. کیا انہوں نے 8 بجے ہمیشہ دکانیں بند نہیں کروائی ہیں اور زبردست بند کروائی ہیں؟ تو نماز کے لیے کیوں بند نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے آئین میں بھی اسلام ہے, اور ہم مشرقی معاشرے کے پکے مسلمان پاکستانی نماز پڑھوائیں. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ غریبوں کو دیں مالداروں سے لے کر. اس پر بھی عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا. کیوں نہیں؟ یعنی زکوٰۃ غریبوں سے بینکوں سے وہ جمع کرتے ہیں, بینک والے تو کر رہے ہیں, لیکن کیا حکمران جو زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں وہ آگے ان تک پہنچ رہی ہیں؟ صحیح, وہ سسٹم غلط ہے. لیکن میں یہاں ایک اور نقطہ بتا رہا ہوں کہ حکمران اس پر عمل کرتے ہیں کہ زکوٰۃ مالداروں سے لیتے ہیں, انہیں زکوٰۃ کا وزیر بنانا ہے. جی. تو اس پر عمل کرتے ہیں, اس بات پر, کیونکہ زکوٰۃ کا وزیر بنانا ہے, لہذا جنہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو نماز بھی پڑھوائیں, وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, نیکی کا حکم کریں, وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے منع کریں. 4 کام ہیں. اس میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. وہ تزویج الصغائر, حکمران کی ذمہ داری ہے کہ غریب بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرائے. کون کراتا ہے؟ 54 اسلامی ممالک ہے, کون شادیاں کراتا ہے؟ یہ جو مریم نواز صاحبہ ہے, یا زرداری صاحب ہے, نواز شریف صاحب ہے, عمران خان صاحب ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, جب ان کو دوبارہ حکومت مل جائے, یا اب حکومت والے جتنے افراد ہیں, اس کی بھی فکر کریں. جس طرح وہ لوگ, مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو میں مار کے پٹائی کر کے نوجوانوں کی شادیاں کرواؤں گا. جواب یہ ہے کہ شادی تو کرا لے گا, لیکن خرچے کون دے گا نا. اس پر بات کرتے ہیں کہ حکمران ایک پیکج تیار کرے, اس کے لیے کمیٹیاں بنائیں, اور جو غریب ہوں واقعتاً ان کی شادی میں ان کی امداد کریں. جی جی جی, یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. اجتماعی شادیاں کروانی چاہیے حکمرانوں کو. بالکل. خیر, اگلا سوال یہ ہے کہ جی پاکستان کے موجودہ معاشی حالات کی وجہ سے ہر دوسرا نوجوان ملک چھوڑ کر باہر جانا چاہتا ہے. میرا بھی ارادہ یہ ہے کہ میں باہر جاؤں اور وہاں جا کے میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے مطابق کام کروں, تاکہ بہتر طریقے سے اپنی فیملی کو میں ان کی وہ کر سکوں, پرورش کر سکوں. کیا دین اسلام میں بہتر مستقبل کے لیے ہجرت کرنا جائز ہے, یا اپنے ہی ملک میں رہ کر جدوجہد کرنی چاہیے؟ یعنی سفر وسیلہ ظفر جو بولتے ہیں, اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے نا کہ وَمَن يُهَاجِرْ, جس نے ہجرت کی,
تو زمین میں ان کو بہت بڑی خیر و برکت ملے گی اور بہت نعمتیں اللہ رب العزت ان کو نصیب کرے گا. یہ قرآن کی صریح آیت ہے. تو اگر واقعتاً کوئی آدمی ہجرت کرے اس لیے کہ میں حلال کماؤں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں اس کی ممانعت ہے کہ دیار کفر کو مستقل قیام بنا لے کہ وہاں رہے اور ان کے بچے اور ان کے پوتے. تو وہ یہ نیت کرے گا کہ ٹھیک ہے میں وہاں گھر بھی لے لوں. ہمارے ہاں تو لوگ جا اس لیے رہے ہیں کہ پاسپورٹ مل جائے ان کا وہاں. اس پر 25 احادیث موجود ہیں. اچھا یہ جائز نہیں ہے کہ یہ مستقلاً کہ میں واپس نہیں آؤں گا اور وہاں ہی رہوں گا کافروں کے پاس دارالحرب میں, تو اس کی ممانعت کی احادیث باقاعدہ موجود ہیں. یعنی پاکستان سے کوئی سفر کرتا ہے, میں یو کے جا رہا ہوں اور یو کے کا پاسپورٹ لینا ہے, میں وہاں جا کے رہنا ہے مستقل, تو یہ جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نیت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں واپس آؤں گا اور اپنے اسلام پر عمل کروں گا. اس لیے کہ باقاعدہ اس کی احادیث موجود ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ دیار و کفر کو آپ نے مستقل سکونت کا وہ نہیں بنانا ہے. یہ حدیث صریح موجود ہے نا, ایک نہیں ہے, بہت ساری احادیث ہے. لہٰذا وہ وہاں گھر بھی خریدے, وہاں بچوں کو بھی پڑھائے. باہر ملکوں میں جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی وغیرہ میں, گلاسکو یونیورسٹی میں, تو یہ ٹھیک ہے, چاہے مولوی پڑھائے چاہے غیر مولوی پڑھائے, ٹھیک ہے. لیکن اس کی نیت مستقل دارالحرب میں اگر رہنے کی ہے تو یہ غلط ہے. اس پر احادیث موجود ہے. ایک حدیث میں تو ہے لیس منا, وہ میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے. مصعب اگلے ایک نوجوان فرماتے ہیں کہ میں نے دن رات محنت کی, مزدوریاں کر کے ڈگری لی. پچھلے 5 سال میں 6 جگہ پہ میں نوکری میری لگ چکی تھی اور بس مجھے فائنلی جو کال آنے سے پہلے رشوت مانگی گئی اور میں نے اب تک رشوت نہیں دی. اب میں مجبور ہو گیا ہوں اپنے حق کو لینے کے لیے رشوت دینے پر. تو کیا میں اگر ایسا کر لیتا ہوں میں گناہگار تو نہیں ہوں گا, اور جو مجھے اس سے تنخواہ ملے گی کیا وہ میرے لیے جائز ہوگی ناجائز ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احکام القرآن ایک تفسیر 700 سال پہلے اور ابوبکر جساس صاحب کی ہے. انہوں نے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کے اندر لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ کہیں پر کام کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ کام وہ اگر صحیح طریقے سے کرے یعنی بغیر رشوت کے, تو اس کو وہ کام ملے گا نہیں, وہ جگہ ملے گی نہیں, مثلا وہ پوسٹ ملے گا نہیں, وہ نوکری اور ملازمت ملے گی نہیں. تو اگر وہ سفارش بھی کرے, دعا بھی کرے, تعلقات بھی استعمال کرے, ہر طرف سے ناکام ہو جائے اور پھر رشوت دے دے, تو اگر وہ نوکری اس کو مل جائے تو وہ حلال ہے, اس کی تنخواہ بھی حلال ہے اور اس کی نوکری وہ حرام نہیں ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ اضطراری کیفیت ہے. اپنے جائز حق کے حصول کے لیے دعا کرو, تعلقات استعمال کرو اور سفارشیں کرو, لیکن ناکام ہونے کے بعد اگر آپ رشوت دیں تو اس کے لیے تو بہر صورت گناہ ہے, لیکن آپ کے لیے دینا یہ جائز ہے. یہاں پر ایک جملہ میں کہتا ہوں, بڑا اچھا جملہ ہے کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے. ایک رشوت لینا ہر صورت میں حرام ہے. 2 3 بعض صورتوں میں رشوت دینا جائز. جب اپنا جائز کام پھنسا وہ اس کو اشارہ نہ ہو تو پھر دی جا سکتی. جی. ٹھیک ہے. مصعب اگلا سوال یہ ہے کہ مصعب آپ نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کہا تھا کہ 90% خوابوں کی تعبیر بالکل الٹ ہوتی ہے. میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں اور 10 سالوں میں وہ مجھے اکثر 3-4 مہینوں بعد خواب میں آتے ہیں اور وہ مجھ سے بہت خوش ہوتے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, گلے لگاتے ہیں مجھے, اور میں اب تک بہت خوش تھا کہ وہ میرے والدین مجھ پر راضی ہیں. لیکن آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں پریشان ہوں کہ اگر اس خواب کی تعبیر الٹی ہے تو کیا میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ اس نے بات پوری سنی نہیں ہے. میں نے اس وقت عمار بھائی آپ کو کہا تھا, ویڈیو میں موجود ہے, کہ دنیا کے حوالے سے مثلا آپ نے گند دیکھا, انسانی غلاظت دیکھی اور لٹھنیں دیکھی تو یہ آپ کو مال ملنے والا ہے. لیکن اگر سونا, چاندی, پیسے یہ آپ کو مل رہے ہیں تو تکلیف ملنے والی ہے. اگر آپ خواب میں ہنس رہے ہیں, ناچ رہے ہیں تو کوئی تکلیف کا خدشہ ہے. آپ رو رہے ہیں تو کل خوشی ملنے والی ہے. میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے, لیکن میں نے اس وقت کہا تھا اگر کوئی مردہ ہے تو وہ جو زندگی برزخی ہے وہ سچی ہے, دنیا کی زندگی سچی نہیں ہے. تو برزخ میں جس آدمی کو آپ نے جس طرح دیکھا وہ اسی طرح ہے, لہذا آپ کا والد خوش ہے اور آپ سے خوش ہے اور آپ کے نیک اعمال اس تک پہنچ رہے ہیں. یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ آپ سے خوش ہیں, لہذا خوش ہو جاؤ, ڈونٹ وری اور خوش رہو. اچھا, مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا. پیر صاحب اور مرید بیٹھے تھے. مرید نے پیر صاحب سے کہا, پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ جو غلاظت کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے نور نکل رہا ہے. تو پیر بڑا چوڑا ہو گیا
کہ ہاں دیکھا تم تو دنیا دار ہو, تمہارے ہاتھ غلاظت, میرے اندر سے نور نکل رہا ہے. لیکن اس نے کہا پورا خواب نہیں سنا آپ نے, شہد نکل رہا ہے. اس نے کہا پورا خواب یہ ہے کہ آپ کی انگلیاں میرے منہ میں اور میری انگلیاں آپ کے منہ میں. تو اس کی کیا, اس کا جواب یہ تو بطور لطیفہ ہے, لیکن اس پر تھانوی صاحب نے لکھا بھی ہے. ہاں, اس پر تھانوی صاحب نے لکھا ہے, یہ لکھا ہے کہ اے علماء کرام اور اے پیروں فقیروں, شرک سے پاک اور بدعت سے پاک, تم واقعتاً لوگوں کو دین پر لاتے ہو, تم نہ تقریر دین کی کرتے ہیں, تو اپنی اصلاح بھی کرو. ہاں, اپنی اصلاح بھی کرو. یہ نہیں کہ یہ مالدار ہے تو اس کی طرف زیادہ توجہ دو, غریب کی طرف توجہ نہ دو. یہ حضرت نے لکھا ہے یہاں پر. جی جی. اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے والد کو فوت ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں. والد صاحب کا کاروبار تھا اور والد صاحب کی فوتگی کے بعد وہ کاروبار اسی طرح بھائی چلاتے رہے, جو کہ والد صاحب کی زندگی میں بھائیوں کے ساتھ تھے. اب ان کی فوتگی کی ہے 5 سال کے بعد, اب کاروبار جب تقسیم ہو رہا ہے تو بھائیوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ہم نے والد کے فوت ہونے کے بعد بنائی ہیں. تو اب کاروبار کی تقسیم اور ان اثاثہ کی تقسیم کی صورت کیا ہوگی؟ کیا جو اثاثہ والد کی وفات کے بعد بھائیوں نے بنائے ہیں اس میں بھی تقسیم ہوگی, یا وہ صرف بھائیوں کے ہوں گے اور والد کی دیگر اولاد کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے کہ اشترک البنون فی ترکت ابیہم ونما المال فہو بینہم بالسویہ, کہ ابو نے 10 لاکھ روپے چھوڑ دیے جی, اور بچوں نے ان کے انتقال کے بعد اس کو 10 کروڑ کر دیے, تو سارے بچے اس گھر میں جتنے ہیں, چاہے اس کی عمر 10 سال ہے, وہ بھی برابر کا شریک ہے. سارے برابر کے شریک ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیٹے پہلے بھی والد کے ساتھ کاروبار اکٹھا کرتے تھے, بیٹے آلریڈی شریک تھے والد کے ساتھ تو کاروبار. جواب یہی ہے نا کہ وہ والد کا سارا مال ہے, والد کا ہے, سب برابر کے شریک تو ہیں. جب تک تقسیم نہیں ہو جاتا جی, اس وقت تک جتنی پراپرٹی اس کاروبار سے بنی ہے وہ سب بچے شریک ہوں گے. جی, سب بچے اس میں شریک ہوں گے. لیکن والد کی موجودگی میں اگر کوئی بیٹا جدا ہو چکا ہے, جا چکا ہے اور فیصلہ کر چکا ہے, جرگہ کر چکا ہے, یا والد کے انتقال کے بعد ایک بیٹے نے کہا مجھے اتنا دو تو میں باہر جا رہا ہوں, اور وہ چلا گیا ہے اور بعد میں مال بڑھ گیا, تو اس کا حصہ نہیں ہے. ہاں, اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ ابھی تقسیم ابھی ہو رہی ہے. تو یہی جواب ہے, سب شریک ہیں, چاہے چھوٹا ہے نابالغ ہے یا بالغ ہے, چاہے بعد میں خریدا ہے چاہے پہلے خریدا ہوا ہے, سب اس میں شریک ہے. سب شریک ہیں. صحیح. جی جی. مصطفیٰ کے نوجوان کا سوال ہے کہ میں اے آئی ایکسپرٹ ہوں اور ایک ایجنسی میں کام کرتا ہوں. ہمارے پاس مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے آرڈرز آتے ہیں کہ ہمیں ان کے مخالفین کی اے آئی سے منفی تصاویر بنوائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی پی ٹی آئی والا آرڈر دیتا ہوگا, مولانا کی تصاویر مولانا والے دیتے ہوں گے, فلاں کی, یا پی ٹی ایم والے, یا جتنی بھی سیاسی پارٹی ایک دوسرے کے خلاف. نوجوان کا سوال یہ ہے کہ کیا بطور اے آئی ایکسپرٹ میرے لیے تصاویر بنانا جائز ہے, کیونکہ میں تو صرف اپنی سروسز کے پیسے لیتا ہوں, تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہی میری روزی روٹی ہے. جواب یہ کہ یہی اس کی روزی روٹی بالکل نہیں ہے, اور صحیح طریقے سے کام کرے, بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے اور گناہ ہے. کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو بے عزت کرنا. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں, عمار یاسر بھائی, جمعیت, پی ٹی آئی اور اس طرح اہل حدیث اور غیر مقلدین اور مقلدین احناف وغیرہ کہ وہ سارے پیجز بنے ہوئے ہیں, سنیوں کے, شیعوں کے. خدا کی قسم وہ پیجز جو اکثر پیجز ہیں وہ جمعیت والوں نے, پی ٹی آئی والوں نے, اور دیگر اور بھی ہیں, اور اہل حدیث نے اور سنیوں نے اور شیعوں نے نہیں بنائے ہیں, بلکہ اس کے ذریعے سے کہ مسلم امہ کو توڑا جائے. تو غیر مقلدین کے خلاف گندی چیزیں شیئر کرتے ہیں, مقلدین کے خلاف گندی چیزیں شیئر کرتے ہیں, عمران خان صاحب کے خلاف, مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف اس طرح چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو پھر ان کو غصہ آتا ہے اوروں کو, اگرچہ بار پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے. اب وہ پرانا اختلاف گویا کہ ختم ہو چکا ہے. ہاں, گویا سب نہیں دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان کے دروازے پہ آ بھی رہے ہیں نا, یہاں سے جانے کے بعد باہر جا کے میڈیا کے سامنے پھر مولانا کا مذاق اڑا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. یہی تو ان کی منافقت ہے. اچھا, یہ بات اپنی جگہ پہ آپ کی ٹھیک ہے کہ شرارت کرنے والے بہت سارے گروہ ہیں جو آپس میں لڑوانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے کہ جی مولانا کے ساتھ ان کے شیر و شکر ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا, وہ مولانا والی بات ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے پاؤں پڑ جاتے ہیں, اور جب ضرورت ختم ہوتی ہے تو پھر چیخنا چلانا اور گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. بہرحال
بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ ایسے افراد موجود ہیں، قادیانی ہیں، دیگر جماعتیں ہیں غلط، جو اسلام کے آئین کے، پاکستان کے بھی دشمن ہیں، فوج کے بھی دشمن ہیں، ملک کے بھی دشمن ہیں، افغانستان کے بھی دشمن ہیں، سب قوم لیتے ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، وہ لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں. تو ہم کو کمنٹس میں احتیاط کرنا چاہیے اور فوراً اس کو بلاک کرنا چاہیے. ہاں یعنی تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے یہ تصویریں بنانا؟ اس کے لیے تو حرام ہے، پکا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. اگر آپ کو اس طرح جنا کوئی پیج ملے اور تو آپ اس پر تبصرہ نہ کریں، فوراً اس کو آپ بلاک کر لیں. جی جی ٹھیک ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور اپنے وکیل سے کہا کہ وہ طلاق نامہ تیار کر دے. وکیل نے طلاق نامہ 3 طلاقوں کا تیار کر دیا، تو کیا اب میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں؟ جو میں نے ایک دی وہی ہوئی. دوسرا یہ کہ یہ وکلاء اور دیگر طلاقیں لکھنے والے یہ ہمیشہ 3 ہی کیوں لکھتے ہیں، ایک کیوں نہیں لکھتے؟ ماشاء اللہ. شرعی قانون یہ ہے کہ جو آدمی ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دے یہ گناہ ہے، اور اسلامی سسٹم اور سزائیں یہ نافذ کرے. اس میں 39 کوڑے ہیں، سر عام ان کو 39 کوڑے مارے جائیں گے جو 3 طلاقیں دے. تو لکھنے والوں کو بھی 39 کوڑے مارنا چاہیے. اب یہ کہتے ہیں میں بیوی سے جدائی چاہتا ہوں، 3 طلاق ہے. بیوی کو میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اللہ کے بندے، اے وکیل صاحب، اے طلاق نویس، ایک طلاق لکھنے والے، اس کو نصیحت کرو کہ مہینے کے اندر ایک طلاق دو، ایک مہینہ میں ایک طلاق دو، یا ایک طلاق دو. عجیب مسئلہ آپ کو سناتا ہوں عمار بھائی. ایک آدمی نے بیوی کو ایک طلاق دی اور عدت گزر گئی، وہ اگلی شادی کر سکتی ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے. تو وہ ایک طلاق سے بھی تو آگے وہ شادی کر سکتی ہے، تو اس کو سوچنے کا موقع ملے گا. جرگہ کامیاب ہو جائے گا. اگر ایک طلاق دی ہے تو ہو سکتا ہے یہ آپس مل جائے. لیکن اگر آپ نے 3 لکھ لی، اس نے 3 پر دستخط کر لی، تو آپ نے تو اس کا گھر برباد کر دیا. اس نے ایک دی ہے، اس نے 3 لکھی ہیں، تو اب کیا حکم؟ جواب یہ ہے کہ ایک ہو گئی. 1 is gone, 2 is left behind. ایک طلاق چلے گی، 2 باقی ہے. یہ تو اس نے غلط لکھا. ہاں اس نے دستخط کر لی اس پر، تو اب اگر اس نے کہا تھا کہ ایک لکھو اور اس نے دستخط کر لی، جب دیکھا تو وہ 3 تھی، تو ایک ہو گئی. دیانتن و فیما بینہ و بین اللہ، یہ ایک طلاق ہو گئی. اس نے اس کو ایک کا کہا اور ایک کی نیت سے اس نے دستخط کی، جب دیکھا اس میں 3 تھی تو ایک ہو گئی. دیانتن قوان اگرچہ 3 ہو گئی، لیکن یہ میں نصیحت کرتا ہوں وکیلوں کو اور طلاق نویسوں کو، خدا کا واسطہ کہ ایک طلاق لکھو، تاکہ لوگوں کے گھر برباد نہ ہو. قضان اگر 3 ہو گئی ہیں قضان، تو پھر دوبارہ سے پیچ اپ کیسے ہوگا؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے نا. یہ تو علمی مسئلہ ہے کہ قاضی کے پاس جب یہ جائیں گے تو قاضی تو ثبوت کو دیکھتا ہے، تو وہاں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہے. مفتی جو ہے وہ دیانت پر فتویٰ دیتا ہے. عمار بھائی، مفتی جو ہے وہ دیانت پر فتویٰ دیتا ہے، وہ قضا پر نہیں لکھتا ہے، وہ دیانت پر دیتا ہے. جی. تو اگر ویسے وکیل سے کہا کہ میری بیوی کا طلاق نامہ تیار کر دو، اور منہ سے طلاق نہیں دی ہے، شاباش، اور وکیل سے کہا طلاق نامہ تیار کر دو، اس پہ دستخط کر دیے جو اس نے لکھا تھا، اور وہ بیوی کو بھجوا دیا، منہ سے کچھ نہیں بولا، تو اب کیا حکم ہے؟ جب اس نے کہا کہ طلاق نامہ لکھو تو ایک طلاق ہو گئی، بولتے ہی استکتبت طلاق طلقت. ایک آدمی نے کسی کو کہا طلاق لکھو میری بیوی کے لیے، طلاق ہو گئی، تو وہ ہو گئی. تو طلاق نامہ لکھو تو ایک طلاق تو ہو گئی. اب اس نے آگے کیا لکھا ہے وہ آپ نے سوال نہیں کیا ہے، تو اگر وہی والا جواب ہے جو بھی اس نے لکھا ہے وہ دستخط کرنے کے بعد، تو قضاءً اگر وہ 3 ہے تو 3 ہو گئی. لیکن اگر اس نے وہ نہیں پڑھا ہے تو دیانتاً و فیما بینہ و بین اللہ گنجائش موجود ہے. ویسے ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بدعت بہت زیادہ ہے. ہم ڈراموں میں دیکھیں، کوئی کلپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہوں، یا کچھ بھی اسکیچ بنے ہوتے ہیں، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. 3 دفعہ یہ لفظ لازمی بولا جاتا ہے، جو کہ سکھایا بھی یہ جا رہا ہے کہ جب بھی طلاق دینی ہے 3 ہی دینی ہے. تو یہ اسلام میں ناجائز ہے. ناجائز ہے. میڈیا پھر وہی گلا حکمران سے کہ قرآن و حدیث کی تربیت نہیں ہے میڈیا پر. میڈیا پر اگر دینی کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ مرغوں کو لڑاتے ہیں. ایک اختلافی مسئلہ درمیان میں پھینک دیں گے کہ قربانی، علماء کو مرغوں کی طرح بٹھا دیں گے، ہاں، اور ان کو آپس میں لڑواتے ہیں کہ جنا بھینس کی قربانی اس طرح صحیح ہے. بس ایک مفتی صاحب بیٹھے اور ایک سوال پوچھنے والا، لڑائی نہ ہو رہی ہو. مجھے اس کا طریقہ بھی الحمدللہ مجھے اس کا طریقہ آتا ہے. ایک مرتبہ ایک اہل حدیث 2 علماء تھے، یہ امین شہیدی صاحب تھے، یہ شیعہ، اور ایک اور 5-6 بیٹھے ہوئے تھے. تو میرا پروگرام تھا ATV پر، تو وہ بھی تھے، تو انہوں نے ہم کو لڑوانا تھا. میں نے کہا یار ابھی تو ہم لڑیں گے انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے. سب نے کہا ہوا کہ تو کیا ایسا کریں کہ ہم نہ لڑیں. جب وہ چائے لا رہے تھے تو میں نے ان کو کہا، تو کہہ رہے
مفتی صاحب جب کوئی ایسی بات کریں تو پہلے گفتگو آپ کریں, پھر ہم آپ کے طریقے پر چلیں گے. تو میں نے کہا جب میں ایسا کروں نا بات چیت کے دوران تو آپ سب نے نہیں بولنا ہے, میں نے بولنا ہے. وہ 1.5 گھنٹے کی جناب 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے, تو اس میں جنا ہم نے بالکل لڑائی نہیں کی الحمدللہ. تو لڑواتے ہیں جی, اور لوگوں کو ہنساتے ہیں. کسی نے فجر پر بیان کیا, فجر میں مسجد خالیس پر بیان کیا, لوگ سود کرتے ہیں, فحش یہ بے حیائی یہ ڈانس ہے, اس سے ویورشپ نہیں آتی نا. یہ بات ٹھیک ہے. خیر, تو ایک سوال یہ ایک نوجوان کا ہے کہ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور مفتی صاحب کے پاس گیا, مفتی صاحب نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے. تو مفتی اسماعیل طرو صاحب سے یہ پوچھیں کہ غصے میں دی گئی طلاق کا حکم کیا ہے؟ پیار سے تو کوئی بھی طلاق نہیں دیتا. پیار سے کوئی طلاق نہیں دیتا. اس پر لطیفہ کے انداز میں ایک لطیفہ سناتا ہوں. مولانا یوسف لدھیانی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ میں نے غصے میں طلاق دی ہے, تو لدھیانی صاحب نے اس کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا کہ ایک آدمی تھا گویا کے, اور اس کی بیوی تھی فاطمہ. فاطمہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, ذرا چائے تو بناؤ نا, اور چائے پی کے تجھے 3 طلاق. تو اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے, پیار میں چائے بنا کے غصے ہی میں آدمی طلاق دیتا ہے. لیکن علامہ ابن القیم ابن تیمیہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 3 اس کے اندر غصے کی 3 صورتیں لکھی ہیں. تو اگر آپ کا غصہ ایسا تھا کہ آپ گر گئے, غصہ ایسا تھا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, غصہ ایسا تھا کہ آپ کو الفاظ یاد نہیں ہے, غصہ ایسا تھا کسی اور نے آپ کو یاد دلائے, تو گنجائش موجود ہے. صحیح ہے. نوجوان فرماتے ہیں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میری ٹانگ کٹ گئی, بعد میں وہاں پہ کیڑے پڑ گئے اور میں ہسپتال میں داخل ہوں. جب بھی میرے یار دوست احباب آتے ہیں تیمارداری کرنے کے لیے دیکھتے ہیں, اور بعد میں مجھے ان کی باتیں سننے کو یہ ملتی ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کیا ہے جو اللہ اس کو یہ سزا دے رہا ہے. تو کیا ہر بیماری گناہوں کی سزا ہوتی ہے, اور یہ میرے جسم میں ایکسیڈنٹ کے بعد کیڑے پڑ جانا کا یہ میرے کسی گناہ کی سزا مجھے دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بیمار ہو گئے تھے. یہ بات تو غلط ہے کہ ان میں کیڑے پڑ گئے تھے, یہ مشہور ہے, لیکن یہ بات ویسے غلط ہے, سب لوگ غور سے سنو. یا نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگوں نے بڑا پیشاب کیا تھا, یہ بھی غلط ہے. یا زکریا علیہ السلام نے درخت سے پناہ مانگی تھی, یہ بات بھی غلط مشہور ہے. بہرحال اگر کسی پر کوئی بیماری آ جائے نا, توجہ سے سننے والی بات ہے, تو دوسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ اچھا آدمی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر رہا ہے. ہاں, دوسرا آدمی اچھا گمان کرے گا, اور وہ یہ خود یہ سمجھے گا کہ یہ میری کسی گناہ کی وجہ سے, وہ خود یہ سمجھے گا کہ وہ اپنا محاسبہ کرے گا, اپنے آپ کو دیکھ کہ میرے اندر کیا غلطی ہیں, تو اس کی معافی بھی مانگے گا, محاسبہ بھی کرے گا, اپنے اوپر بدگمانی بھی کرے گا. لیکن دوسرا آدمی اچھا گمان کرے گا, اور ہم الٹ چلتے ہیں, اس میں اخلاص نہیں ہے, مجھ میں ہے, یہ برباد ہے اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اور یہ جہنمی ہے میں جنتی ہوں. یہ غلط بات ہے. تو آپ کے دوستوں کو چاہیے کہ آپ پر اچھا گمان کریں, اور آپ خود اپنا محاسبہ کریں. جی یہی بہرحال اللہ تعالیٰ صحیح تندرستی عطا فرمائے ان کو. ٹانگ بھی ان کی ضائع ہو گئی ہے. ایک نوجوان فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں, اور میرے 1-2 اور کزن اور ساتھی ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں, لیکن مجھے کم منافع آتا ہے اور ان کو زیادہ منافع آتا ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید رزق محنت سے نہیں ملتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے مفتی صاحب کو پوچھیں گے حقیقت کیا ہے؟ محنت ہم برابر کرتے ہیں لیکن جی وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اللہ ہی کی ذات مالدار بناتی ہے اور یا غریب بناتی ہے. تو ہم دال اسباب میں ہیں. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بازار میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا فارغ. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو کوئی کام نہیں کر رہا ہوں. ہاں, تو آپ گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ کہہ رہے اللہ چلاتا ہے. اس کی پٹائی کی, اٹھو کام کرو, ٹھیک ہے نا. تو میں اس کا جواب اس طرح دے دوں گا کہ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, عبد الرحمن ابن عوف ہے, اور زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین, یہ مالدار صحابہ ہیں, یہ بھی محنت کر رہے ہیں. علی ہے, ابن مسعود ہے, سلمان فارسی, ابو ذر ہے, وغیرہ 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 رضی اللہ عنہ اجمعین, وہ بھی محنت کر رہے ہیں, لیکن یہ غریب ہے, یہ مالدار ہے. یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ کوئی غریب ہے کوئی مالدار ہے. یہ بات بھی غلط ہے. یہ غربت کو ختم کرنا چاہیے, قیامت تک غربت ختم نہیں ہو سکتی. ہاں, وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. تو آپ اپنی محنت کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب دے دیں. مفتی صاحب سے یہ پوچھیں کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے. ہم نے بہت دعائیں کی, بہت علاج کروایا, اولاد نہیں ہوئی. کوئی ایسا وظیفہ
جس سے اللہ تبارک و تعالی ہماری 10 سال کی جو دکھ ہیں اولاد کو نہ دیکھ سکنے کے وہ دور کر دے اور ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے؟ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ اپنا ٹیسٹ کر لیں. سپرم نہیں ہے تو کیسے اولاد ہوگی؟ یہ دنیا کا نظام ہے. بیوی کا ٹیسٹ بھی کر لیں, گائنیکولوجسٹ لڑکی سے, وہ بھی کر لیں. اس کے بعد جو ہے نا جب انہوں نے علاج کر لیا تو علاج کے بعد یہ اگر وہ ٹھیک ٹھاک ہیں تو پھر جو ہے نا ایک تو اثرات کا علاج کریں. بعض اوقات اثرات بھی ہوتے ہیں تو 4 قل, الحمد شریف, آیت الکرسی, ہاں, اور واش روم آتے جاتے جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, واپس آتے ہوئے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی, وہ پڑھیں 2 3. اور باوضو رہے, اس کا خیال کریں تو انشاءاللہ اثرات والا مسئلہ بھی ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی بات یہ 1 2 3 4 5 کام ہو گئے. چھٹا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور توجہ سے دعا کریں. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ صبح شام پڑھتے جائیں. کتنی دفعہ کوئی خاص میں صبح شام 3 بار پڑھیں, 7 بار پڑھیں, جب دل زبان پہ آ جائے. لیکن یہ ترتیب ضروری ہے, ٹائم ٹیبل ضروری ہے, پھر توجہ بھی بیٹھ جاتی ہے. سب 10 سال آخر اولاد نہیں ہوئی تو وہ کتنی دعائیں انہوں نے مانگی ہوئی, کوئی خاص وظیفہ ہوتا ہے جیسے کوئی مستعمل دعائیں ہوتی ہیں بزرگوں کی؟ جی. تو میرے بھی 7 سال بچے نہیں تھے. اچھا. اب اللہ تعالیٰ نے بچے دے دیے. اللہ تعالیٰ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ تو میرے بچے الحمدللہ 17 بچے ہیں میرے. ماشاءاللہ. 10 لڑکے ہیں اور 7 لڑکیاں ہیں. پہلے 7 سال نہیں تھی اس کے بعد؟ نہیں. جی. ماشاءاللہ. تو بہرحال بات یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا, آپ فکر نہ کریں. یہ دعا کریں جو میں نے آپ کو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ پڑھیں. لیکن علاج ضروری ہے. جی ہاں, علاج ضروری ہے. اس کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں. دنیا دار اسباب ہے, اس کے لیے ہم محنت کریں گے. جی ٹھیک ہے. ایک اور نوجوان پوچھتے ہیں کہ جی میں نے نماز شروع کی ہے, نماز میں بہت زیادہ خیال آتے ہیں, جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں دنیا جہان کے خیالات آ جاتے ہیں, بہت کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی خیال آتے ہیں, اس کا علاج کیا ہے؟ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی ہے جی کہ 3 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ خیالات کا آنا, تو اس کی 2 قسمیں ہیں, اور ایک ہے خیالات کو لانا. خیالات کو لانا تو برا ہے. بھائی نماز پڑھو, اس کا ترجمہ سیکھو, تجوید بھی سیکھو, سمجھو یہ میری آخری نماز ہے, سجدے کی جگہ پر دیکھو تاکہ توجہ آپ کی جنا نہ بڑھے. تو ایک فرماتے کہ خیالات لانے نہیں ہیں, اور خیالات کا آنا لوگ کہتے ہیں یہ برا نہیں ہے. نہیں, خیالات کو دفع بھی کرو. دفع کرنے کا طریقہ قرات تجوید نماز کی ٹھیک ہو, اس کے ترجمے پر سوچو اور یہ سمجھو کہ میری آخری نماز ہے, آہستہ آہستہ پڑھو. باقی خیالات آتے ہیں تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی, تلاوت نہیں کی. لوگوں نے کہا حضرت آج آپ نے تلاوت نہیں کی, تو انہوں نے کہا میں شام چلا گیا تھا, کھڑے مدینہ میں, اور میں کتاب الآثار میں یہ حدیث موجود ہے, اگر کوئی ریفرنس مانگے تو یہ ہے. تو میں شام چلا گیا تھا اور وہاں پر جنا میں لشکروں کو ٹھیک کر رہا تھا, تو اس لیے جنا انہوں نے دوبارہ سے نماز نکل گیا کہ میں نے وہ تلاوت بھی جی. کرنی ہے. تو خیالات آتے ہیں, یہ بری بات نہیں ہے. ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل اور تکلم, مشکا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13, کہ میرے جو اللہ رب العزت جو ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں جتنے بھی خیالات اور وسوسے وغیرہ آتے ہیں سارے معاف ہیں. جی. صحیح ہے. ایک اور نوجوان سوال پوچھتے ہیں کہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں, میرے پاس 4 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, جبکہ میرا دوسرا بھائی جس کی میرے ساتھ شادی ہوئی تھی اس کو اللہ نے رزق بہت زیادہ دیا ہے, مال پیسہ, لیکن اس کو اولاد نہیں دی ہے. تو کیا رزق صرف پیسے کا نام ہے یا پھر اللہ نے اس کو پیسہ دیا اور مجھے اولاد دی؟ یہ رزق کی ہی مختلف قسمیں ہیں. دونوں رزق ہے, بس اللہ خوب جانتا ہے کسی پیغمبر کو اولاد دی کسی کو نہیں دی, کسی کو اولاد دی آگے چلی نہیں, یہ اللہ کا سسٹم ہے. لیکن دونوں رزق ہے, عزت بھی رزق ہے, پیسہ بھی رزق ہے, اولاد بھی رزق ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, وَفِي السَّمَاءِ حَظُّكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تو بہرحال ہم آپ اللہ تعالیٰ سے دولت مانگے حلال, وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے, اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے اور آپ کو خوب رزق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. جی. صحیح ہے. آخری سوال, ایک سوال تو اور ہے, بس ٹائم بہت پورا ہو رہا ہے.
وہ یہ ہے کہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے اس قرض کو اتارنے کی، لیکن کوئی صورت سامنے نہیں آتی، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کو ادا کرنے میں سہولت اور آسانی فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بتلا رہا ہوں۔ یہ جو بعض مولوی، بعض عامل، اللہ ہم کو ان کو ہدایت عطا فرمائے، بس ایک وظیفہ بتا رہا ہوں جی، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ وظیفہ دعا کی طرح ہے۔ گویا کہ ہم دعا کر رہے ہیں تو بخاری شریف میں ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، یا تو وہ کام ہو جاتا ہے، یا کوئی مصیبت آپ پر آ رہی ہے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن وہ دعا آپ کی اسی طرح قبول نہیں ہوئی، یا آخرت میں ذخیرہ ہوگا، اور آدمی حدیث میں ہے کہ پھر آخرت میں آدمی کہے گا میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ تو بہرحال وظیفہ جو نا اسی طرح ہے کہ یہ بھی کیا ہے، دعا ہے، کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ خاص وظیفہ ہے، صحابہ نے بھی وظیفے کیے ہیں، قرآن میں بھی وظیفے ہیں، اور قرآن کا جو آخر ہے اس میں وظیفہ ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ بخاری شریف کا جو آخر ہے اس میں بھی وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لہٰذا اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور وہ لمبا بھی ہے، مشکل بھی ہے، تو آپ بعد میں ریکارڈ کر کے لکھ بھی لیں، تو پہاڑوں جتنا قرضہ ہوگا وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، ہاں یہ حدیث ہے۔ تو لیکن آپ حضرات اس طرح کریں کہ قرض آپ لیتے کیوں ہیں؟ لیتے کیوں ہیں؟ دوسری بات، بیماری میں، ضرورت میں، سہولت میں غصہ ان لوگوں کو پر کر رہا ہوں جو شادی کے لیے جو نا وہ خرید رہے ہیں فرنیچر، طاقت ہے نہیں اور 7 لاکھ کا انہیں فرنیچر لے لیا، تو یہ تو گناہگار لوگ ہیں، ان کو آپ وظیفے بتاتے ہیں، یہ تو غلط کرتے ہیں۔ واقعتاً نہیں، واقعتاً قرض ہے اس لیے کہ مرض ہے، یا کوئی آپ پر فرض ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، تو چلو پھر ٹھیک ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ قرض نہ لیں۔ 2، نہایت مجبوری میں آپ قرضہ لیں۔ 3، آپ گھر میں جو ہے نا پھر 3 قسم کے ڈش بھی نہ بنائیں، 2 ٹائم کھانا کھائیں، چٹنی کے ساتھ کھائیں، لیکن قرضہ نہ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا لیکن قرض معاف نہیں۔ صلو علی اخیکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھتے اس پر قرضہ ہے، اپنے بھائی پر نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا ہوں۔ بعد میں جب مال غنیمت آ گیا، صدقے کے اموال آ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر قرضہ ہوتا اس کی نماز بھی پڑھاتے اور اس کی ضرورت بھی پوری کرتے۔ بہرحال تو قرضہ مت لو، اور ضرورت کے تحت لو اور ادا کرو، اور شاخرچیاں گھر پر مت کرو۔ وہ وظیفہ جو حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہاڑوں جتنا قرضہ ہوگا تو ختم ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اس میں آیت بھی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہاں تک آیت ختم ہو گئی۔ یا رحمان الدنیا ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، اللہم ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا یہ حدیث کے اندر ہے، حدیث ہے، اور یہ الفاظ ہے کہ پہاڑوں جتنا اگر قرض ہوگا تو ادا ہو جائے گا۔ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، جی کیا جی بات ہے۔ جی جی جزاکم اللہ خیرہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ آج کی ریکارڈنگ ہماری مکمل ہوئی۔ آپ کے سوالات مفتی صاحب سے کسی بھی حوالے سے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہے ہیں، آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر یہیں پہ کمنٹ باکس کے اندر آپ سوالات لکھ کے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ہم وہ سوالات مفتی صاحب کے سامنے رکھ کے اور پھر مفتی صاحب کے جوابات آپ حضرات تک پہنچائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔